بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ طب اور معالجات کے بارے میں مسلمانوں کی خدمات۔ اب طب ایک ایسی فیلڈ ہے، باقی ہم ادبیات میں بھی مختلف جگہوں پہ ہم کہتے تھے تجربات کی بنیاد پر کہ مسلمانوں نے سائنس کا آغاز کیا لیکن طب آف کورس جو بیماری ہے اس کا علاج ہے، یہ بہت عرصے سے ایک طرح سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ تو اس میں یہ کہ پہلے لوگوں کا کام موجود تھا، بہت سے لوگوں نے اس کو کام کیا مسلمانوں نے، لیکن اس میں اس قدر ایکسٹینٹ قسم کا اضافہ کیا کہ وہ اس میں اپنے بہت سی چیزوں میں ان کو اولویت حاصل تھی کہ جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہم تھوڑا سا ذکر یہاں پہ کرتے ہیں کہ ابو بکر زکریا رازی کی کتابوں میں نئے نئے علاج اور ادویہ کا ذکر ہے، مثلا مستقل بخار میں ٹھنڈے پانی کا استعمال، سکتہ کا علاج، لو لگنے کا علاج، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ کریں کہ اس سے بہت ڈھیر سارے لوگوں کے نام ہیں، بہت ڈھیر ساری چیزیں ہیں، تو سب تو نہیں یاد کی جا سکتی، لیکن اگر اوورال کچھ ہو تو کچھ جو نام ہیں اور وہ کام ہے ان کو آپ یاد کر لیں تو اچھا ہے۔ اس طرح ابن سینا نے انتڑیوں کی بیماریوں کی نشاندہی بھی کی، ان کا علاج بھی کیا۔ انہوں نے دماغ کی سوزش، گردن توڑ بخار، یرکان کے اسباب وغیرہ کا کیا۔ اور اس زمانے میں بے ہوش جو ہے نا، بے ہوش کرنے کی ابھی بھی جو ہے انیستھیزیا وغیرہ دینا، یہ بہت خطرناک سا ہوتا ہے، بڑا کرٹیکل کام یہ ہوتا ہے، اس کو اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ فل نہ دیا جائے ان چیزوں کو کرنا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت کے لوگ بھی اس چیز کو اور اس کی طریقوں کو اور اس کی ضرورت سے آگاہ تھے، یہ بہت بڑی ایک طرح سے چیز ہے۔ اسی طرح عربوں نے بہت سے علاج کے جو طریقے ہیں وہ متعارف کروائے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں پھر آگے آ جاتا ہے کہ ابو منصور کے بارے میں جارج سارٹن لکھتے ہیں کہ پلاسٹر آف پیرس کی تیاری اور سرجری کے مقاصد کے لیے اس کے استعمال سے واقف تھے۔ یہ جو پلاسٹر کیا جاتا ہے یہ پلاسٹر آف پیرس ہی ہوتا ہے، تو یہ اس کی بات ہو رہی کہ اس چیز کو وہ کیے جا سکتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو جالینوس نے بیسیکلی اس کا آغاز کیا، یہ منتشر تھا، رازی نے اس کو جمع کیا، اس کے قواعد و ضوابط نہیں تھے، ابن سینا نے اس کو قواعد و ضوابط اس کے بنائے اور ان کے تحت اس کو مرتب کیا۔ طب میں یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا آلریڈی کام موجود تھا، لیکن مسلمانوں نے اس میں اپنے تجربات کی بنا پر اور اپنی بہت زیادہ کیا سے کہتے ہیں جو اسلامک اس کی روح تھی اس کی وجہ سے کہ بہت خاص کام کیا ہے۔ اور ایون اس کو اتنا زیادہ یہ کام ہے کہ اتباع اسلام اور اس کے کارناموں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ ہم ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ کس کا بیان ہے؟ بھی جارج سارٹن نے یہ کہا ہے۔ اور ہسپانوی، مصری اور مشرقی اطباء ہے کہ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں اس کو، اچھا جی۔ گسولی وان نے لکھا ہے کہ جراحت، علامت امراض، مخزن الادویات کے استعمال پر لکھا، مسلمان نے اس سے بہت کام کیا۔ ان کو بھی آپ چلے چھوڑ دیں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں رشید اختر ندوی کا اس پہ تبصرہ ہے کہ جب مسلمان اتباع کا دور شروع ہوا تو ایسا شروع ہوا کہ دنیا حیرت میں گم ہو گئی۔ جب مطلب اس سے یہ میں آپ کو صرف یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ باقی ساری چیزوں میں کہتے ہیں کہ مسلمان اولین تھے، یہ وہ طب میں مسلمان ایکچولی اولین تو نہیں تھے، لیکن مسلمانوں نے جب مسلمانوں کا دور آیا، مسلمانوں نے ایسے ایسے کارنامے سے انجام کیے، علاج جو طریقہ علاج تھا وہی ایک طرح سے بدل کے رہ گیا۔ انہوں نے اس کو اپنی اسلامی اس پہ چلتے ہوئے بہت زیادہ عروج پہ پہنچا دیا۔ اس طرح سے ابو بکر زکریا رازی کا آتا ہے کہ انہوں نے چیچک اور خسرہ کی پر کتاب لکھی۔ اب ان سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہ دونوں بیماریاں چونکہ ملتی جلتی تھی تو لوگ ان میں تمیز نہیں کر پاتے تھے، جب تک معالج کو پتہ چلتا تھا کہ اس بندے کو کیا تکلیف ہے تب تک بندہ بیچارہ گزر چکا ہوتا تھا۔ تو رازی کی یہ جو ان نے یہ جو فرق واضح کیا اس کی وجہ سے ان کے امراض کے آف کورس علاج جب پتہ چل جائے کہ مرض کیا ہے تو پھر اس کا علاج بھی تو اس سے فائدہ ہونے کا یہ بہت بڑی ایک طرح سے کی تھی۔ ابن زہر نے ناسور وغیرہ پر بات کی ہے اور انہوں نے بہت سی بیماریوں پر لکھا ہے، مخارج، کھجلی اور ایون جو ہے کوڑ ہے اس کی مرض پر بھی تحقیق کی ہے۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے نرخرے کو چیرا اور اس میں جو ہڈیاں اتر گئیں یا ٹوٹ گئیں ان کو ذہن میں اس کا نقشہ بنایا اور ان کی مطلب بہت سے علاج کی طرف کیے۔ اس طرح سے اگلے اب یہاں پہ دیکھیں کہ آلریڈی ابن زہر کا دوبارہ پھر یہاں پر ذکر آیا، وہ آپ نے اسے کر لیا تو ٹھیک ہے۔ ابن زہر نے بھی ناسور کی بات کی تھی، ناسور بیسیکلی کینسر ہے، انہوں نے کینسر کے بارے میں بات کی۔ یہ پوائنٹ 3 جگہ پر ہے، ان کے آپ اس کو ایک ہی جگہ پر لے جائیں۔ ابن زہر کے جو واقعہ کام ہے کہ انہوں نے مصنوعی طریقے سے غذا، نرخرا، گلا یا بڑی آنت کے ذریعے مہیا کرنے کا ذکر کیا۔ انہیں نرخرے کو چیک کیا، کاٹا، یعنی کہ اس کو دیکھا کہ اس میں کون سی ہڈیاں اتر گئی ہیں، کون سی ٹوٹ گئی ہیں، ان کو یاد رکھا، ان کا نقشہ فراہم کیا۔ اس سے انہوں نے کینسر کے بارے میں بتایا کہ یہ لاعلاج مرض ہے اور یہ کہ کینسر کا حصے کو کاٹ دینا چاہیے اور خون کو فوراً نہیں روکنا چاہیے جب تک کہ تسلی نہ ہو جائے، کہ یقین نہ ہو جائے کہ جو متاثرہ خون تھا وہ بہہ گیا۔ انہوں نے معدے کے کینسر کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو ابن زہر اس میں ہو گئے،
ٹھیک ہے جی، یہ دوسرا الکندی پہلا شخص تھا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. الکندی بیسیکلی میتھمیٹیشین ہے. انہوں نے طبی نسخوں ادویہ کی ریاضیاتی تناسب کا ذکر کیا. یعنی کہ اگر آج آپ اپنی دیکھتے ہیں ٹیبلٹس وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں جو مرکب ہے وہ اتنے 40 گرام ہے، جو فلاں ہے وہ 800 گرام ہے، 0.01 ملی گرام ہے، اس قسم کر کے دیے جاتے ہیں. تو یہ جو اس کے ریاضیاتی تناسب ہے نا مرکب کے، کہ کس اگر آپ ایک کسی چیز کی دوائی بنائیں تو کتنا پورشن اس کا رکھیں گے، یہ الکندی نے اس کا دیا تھا. یہ معالجات کی دنیا میں بہت بڑا انقلاب ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے رازی نے مرکری کو لاجولاب کے طور پر استعمال کیا. اس نے جانوروں کی آنتوں کو زخم سینے کے لیے استعمال کیا، بھی یہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ مسلمان، جب آپ دیکھیں گے دوسرے جو طب کا ہے جس میں جراحت وغیرہ آتی ہے، وہ بیسیکلی طب سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے، کہ اس میں مسلمانوں انہوں نے کیا کیا تھا، جو ریشم دھاگا ہوتا ہے اس سے سینے کا. تو اس قسم کے دیکھا جائے تو موسٹلی جو کام ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. مسلمان نے بہت کام کیا. ابن زہر کا ہم نے دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے الکندی کا ایک امپورٹنٹ کام پڑھا ہے، اور عبداللطیف کا ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پہلا طبیب تھا جس انسانی کھوپڑی چہرے کی ہڈیوں کو یونانی کی بہت سی اغلاط کو انہوں نے درست کیا جو اس کو سمجھتے تھے. تو ابن زہر نے کا کام ہمارا ہو گیا. رازی نے چیچک اور خسرہ پر کام کیا، بڑا امپورٹنٹ کام تھا، اس کو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو یہ جی ہمارا سمپل ہے طب کے بارے میں، اور یہ کہ طب پہلے موجود تھا لیکن مسلمانوں نے اس قدر خوبصورت کتابیں لکھی ہیں، اتنی خوبصورت تحقیق کی ہے کہ رشید اختر ندوی صاحب فرماتے ہیں کہ جب ان کا مسلمانوں کا جب دور شروع ہوا تو دنیا حیرت زدہ رہ گئی تھی کہ علاج کو یا طریقہ کو اس کو اتنا لے کے گئے. اب مجھے یہاں پہ تھوڑا سا جراحت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یاد آ رہا ہے کہ اس کو بھی تھوڑا سا ذکر کر دوں، جو زبانی پوائنٹ مجھے یاد ہیں، یا میں اس کو کھول کے دیکھ لیتی ہوں. یہ سامنے کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کو میں ساتھ میں شامل کر لیتی ہوں. یہ سر کا لیکچر نوٹ ہے. یہ بک ایکچولی بہت ڈیٹیل میں ہے، جو سر کی اسے بڑی پیاری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کر سکیں. تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کیا کیا تھا جی کہ جراحت میں ان لوگوں نے بہت سا کام کیا ہے. ابو القاسم زہراوی جو ان سے وہ بڑے مشہور ہیں کہ ان کا مسلمانوں میں جراحیت کا ماہر اور کوئی نہیں گزرا، جس سے خود یورپ کے علم نے مطلب بہت زیادہ ان کا کام تھا. یہ ٹاپ پر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کون؟ ابو القاسم زہراوی. اور یہ ادویات میں بھی بڑا ان کا آتا ہے کہ انہوں نے پودوں وغیرہ سے یا ادویات بنانے میں بھی ان کا بہت بڑا کام تھا. باس اور فرنینڈ کی تحریرات سے واضح ہوتا ہے کہ راجہ بیگ نے سرجری کا علم التصریف ہی حاصل کیا تھا. اس کے علاوہ گوئڈے شولیک نے ابن رشد اور زہراوی سے طب اور جراحت کا علم سیکھا. ان کے ابن رشد کا بھی نام اس میں آگے، اس کو بھی چیک کرتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. زہراوی کی کتابیں ہیں جو وہ 14ویں صدی عیسوی تک تمام سرجنوں کے لیے وہ رہی ہیں، باعث رہی ہیں، وہ ان کو سیکھتے رہے ہیں. طب العرب میں بھی اس کا ذکر ہے، اور ان کے بہت سے تراجم وغیرہ ہوئے ہیں، اور ایز اے کورس کی کتابوں میں ان کو پڑھایا جاتا رہا ہے. اور جو ان کی جو کتابیں تھیں اس میں ان کو سرجری کرتے ہوئے، قاسم زہراوی کو میں نے کسی بک میں پڑھا تھا کہ ان کو دکھایا گیا ہے بہت زیادہ سرجری میں ان کا کام تھا. ٹھیک ہے جی. اور مختلف مطلب اعضاء وغیرہ. اچھا، پھر اس کے بعد یہ تھا کہ وہاں پر ہاسپٹلز بھی مسلمانوں نے بنائے. ان کے ساتھ ہی ہاسپٹلز کے ساتھ ہی جو فارمیسی کی دکانیں وہ بھی وہاں پر ہوتی تھی، اور انہوں نے یہ عباسی دور میں ان لوگوں نے وہاں پر ایک انسپیکٹر بھی مقرر کیے ہوئے ہوتے تھے جو کہ چیک کرتے تھے کہ کیسا یہ کام چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے قائم کردہ ہسپتالوں میں طلبہ کو سرجری کی نہایت اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی. وہاں انہیں ہڈیاں جوڑنے، آنکھ، ناک، کان، حلق، اس تمام جو انسان کے چیزیں ان کی جراحت کے عملی دکھائے جاتے تھے. اور اس کا سبب ہو کر ذکریہ رازی، علی ابن عباس مجوسی اور زہراوی کی کتب وغیرہ شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ آپ دیکھ لیں. اور زخم مطلب ٹھنڈا پانی ڈال کے زخم بند کرنے کے خون بند کرنے کے طریقے تھے. زخم کو کھولنا، نشتر کے استعمال اور داغنے کے عمل سے باخوبی عمل تھے. بیہوش کرنے والی جو انیستھیزیا کی دوائیں تھیں ان سے یہ لوگ واقف تھے. حیدر بامات لکھتے ہیں کہ علی بن ربن وہ پہلا شخص تھا جس نے طب، جراحت اور دوا سازی کو یکجا کیا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ لوگوں کے نام اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آنکھ کا آپریشن ان لوگوں نے کیا. عمار موصلی نے آنکھ اور اس کے امراض سے متعلق بہت عمدہ تحقیقات کی. اسی شعبے میں تحقیقات کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی صرف کی. ٹھیک ہے. اس طرح ہے کہ آپ ان لوگوں کے نام، ان کے آنکھ کے آپریشن کے لحاظ سے پھر ان کی کتابیں لکھی گئیں. کتاب العین ہو گئی اور جس کا جرمنی میں ترجمہ شائع ہوا، یہ عمار موصلی ہو گئے. اسی طرح سے اوپر نام ہے علی بن ربن کا یا ربن، آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کا کر لیں کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے. اور یہ آ گیا جی
کہ مختلف یہ لوگ جانتے تھے. مختلف کاموں کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ کون کون سے ہیں. خون بند کرنے کے طریقے ہیں, اور موتیا کا علاج ہے, زخم کو کھولنا, نشتر کے استعمال وغیرہ, اور ان کو جو طلبہ تھے مسلمان ان کو اس پہ تربیت دی جاتی تھی اس قسم کے کاموں کی. بلکہ وہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے پوسٹ ماڈرن تک کا جو ہے کانسیپٹ یا اس کو بھی وہاں پر سمجھے کیا جاتا رہا, یا اس کو سمجھا جاتا رہا, اور جانوروں پر تجربات وغیرہ کچھ اس کا بھی اہتمام ملتا ہے. جو مختلف میں نے کتابیں وغیرہ پڑھی تو اس میں مجھے اس کا بھی تھا کہ یہ بھی تھا. اور زہراوی کو آپ ٹاپ پہ رکھیں گے جب بھی جراحت کا یا طب کا ذکر آئے گا, جراحت کا خصوصاً, تو چونکہ وہ سرجری میں بہت ان کا نام ہے ایز اے سرجن, تو اس کو آپ اس میں رکھیں گے کہ ان کا بہت زیادہ انہوں نے کام کیا, اور آج بھی لوگ ان کے اس سے وہ ہوتے ہیں, فیض یاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا طب اور معالجات اور جراحت کے علم کے شعبہ میں مسلمانوں کے ایک کارنامے. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ کوشش کریں اگر آپ کے پاس پرنٹ ہے تو اس کو ہائی لائٹ کر لیں, پرنٹ نہیں ہے تو اپنے پاس ان لوگوں کا نام نوٹ کر لیں, اور ساتھ میں ایک دو لائنیں ان کے بارے میں لکھیں تاکہ اگر بعد میں آپ کو ریپیٹ کرنا ہو تو پھر آسانی ہو. ٹھیک ہے جی. آئی تھنک یہ 2 لیکچر بھی اس میں کور ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند